بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 8ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا 9ویں پارے کا اخیر کا پاؤ اور 10واں پارہ مکمل ہوا، یعنی سورہ انفال جو ہے وہ ہم نے پوری آج سنی ہے، اور 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی صورتیں ہیں، لیکن دونوں کے نزول میں کئی سالوں کا فرق ہے، اس لیے کہ سورہ انفال یہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی اور سورہ توبہ حنین اور تبوک کے بعد تقریباً سن 8-9 ہجری کے اندر نازل ہوئی۔ تو اس اعتبار سے دونوں کے نزول کا زمانہ تو الگ الگ ہے، لیکن دونوں میں مضمون ایک ہی ہے۔ دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی اور مدنی دور دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جب آپ مکے میں تھے، مشرکین مکہ آپ کو کیسے ستاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، کس طریقے سے انہوں نے آپ کو مارنے کی، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مشرکین مکہ جب آخری اسٹیج پر پہنچ گئے تو ان لوگوں نے مل کے یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں قید کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دیا جائے ریگستان کے اندر، کہ آپ نے عرب میں نظر نہیں آنا۔ یہ تینوں میں سے کوئی ایک کام کیا جائے۔ تو سارے سرداروں کے بیچ میں ابو جہل بھی موجود تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم لوگ مکے سے باہر ان کو بائیکاٹ کر دو گے، باہر نکال دو گے، تو بھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، وہ کسی اور شہر میں جا کے بس جائیں گے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں تم قید کر دو گے تو بھی ان کے خاندان والے خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میرے ذہن میں یہ رائے ہے کہ عرب کے سارے قبیلے جتنے بھی ہیں، ایک ایک فرد ان قبیلوں میں سے لے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت میں صبح اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک ساتھ یہ سارے قبیلوں کے نوجوان ان کے اوپر حملہ کر دیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ جب ان کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر ان کا خون سارے قبیلوں میں بڑھ جائے گا اور کسی میں بھی ہمت نہیں رہے گی ان کے خاندان والوں کی کہ وہ کسی سے اس کا بدلہ لے سکے۔ ابو جہل کی رائے جو تھی وہ ایسی رائے تھی کہ شیطان بھی اس مجلس میں شیخ نجدی کے نام سے پہنچا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کے ابو جہل کو گلے سے لگا دیا اور کہا کہ شاباش، جو رائے میرے یعنی شیطان کے ذہن میں نہیں آئی وہ تیرے ذہن میں آ گئی، مطلب تو شیطان سے بھی 4 قدم آگے۔ ابو جہل کی پیٹھ تھپتھپائی شیطان نے، اور مشورے کے مطابق ایک دن طے ہوا کہ فلانے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی کہ آج رات کو آپ کو مکے سے ہجرت کرنا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ جو لوگ سیرت کا بیان پورا جنہوں نے سنا ہوا ہے ان کو یاد ہوگا اس سے پہلے کے واقعات، کہ اس سے پہلے عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ میں مدینہ والوں سے ملاقاتیں ہو چکی تھی اور ان کو ان کی دعوت اللہ کے نبی کو مل چکی تھی، اور آپ نے یہی کہا تھا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تو میں مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ حضور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی تھی کہ بھائی تم لوگ مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ تو صحابہ کی جماعتیں مدینہ پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ مدینے میں جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد آلریڈی پہنچ کے آباد ہو چکی تھی۔ اب صرف اللہ کے نبی کو ہجرت کرنا تھا۔ اب اللہ کے نبی کو بھی حکم آ گیا کہ تم بھی ہجرت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ دوپہر میں پہنچے اور ان سے کہا کہ 2 اونٹنیاں تیار رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں حضور 2 اونٹنیاں میرے پاس میں موجود ہے۔
اس میں سے ایک اونٹنی آپ کے لیے ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہدیہ نہیں چاہیے، میں اس کو خرید لیتا ہوں. اور خریدنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت طے کی. ہدیہ نہیں قبول کیا آپ نے، بلکہ اس کی قیمت طے کر کے اس کو خریدا. اس میں جو حکمت ہے میرے محترم بزرگوں، اس کو ہم تمام مسلمانوں نے سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق اکبر ہیں، ان کے ایمان میں رتی برابر بھی شک شبہ نہیں ہے. وہ صحابی ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا، نچھاور کر دیا. مگر اس واقعے سے امت کے لیے سبق تھا. کس کے لیے سبق تھا بھائی؟ امت کے لیے یہ سبق تھا کہ دیکھو حتی الامکان کسی کے دکان پہ جاؤ، کسی سے کوئی چیز خریدنا چاہو اور وہ کہے کہ یہ ہدیہ ہے تو اس کو قیمت ادا کرو، فری میں اس کا مال مت لو. اور میں نے ہمارے استادوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہوں. ہمارے ایک استاد محترم، ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ میں جو ہے ایک جگہ پہ گیا، ہوٹل میں ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا. باہر جب نکلنے لگے تو وہ ہوٹل والا کہنے لگا بھائی آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کے پیسے مت دو. ہمارے استاد نے کہا اگر تجھے ہدیہ ہی دینا ہے تو ایک ایسا ٹفن میں ڈبہ باندھ، اور میں مسجد میں ہی بیٹھے ہوا رہتا ہوں، وہاں پہ لے کر آ اور مجھے لا کر دے، میں تیرا ہدیہ قبول کروں گا. لیکن فی الحال میں تیری دکان پہ ایز اے کسٹمر آیا ہوا ہوں، تو میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں کھایا ہوا کھانا تیرا ہدیے میں قبول کروں، قیمت تو تجھے لینا پڑے گی. میں بھی ساتھ میں تھا، وہ بہت زیادہ ضد کرنے لگے، وہ بیچارہ قبول نہیں کرنے لگا. آخر میں ہمارے استاد نے 100 روپئے اس کے جیب میں ڈالے اور ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے. رکشے میں بیٹھے ہم لوگ. میں نے ہمارے استاد سے کہا، میں نے کہا حضرت ایک آدمی بیچارہ اتنے اخلاص کے ساتھ اصرار کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے کہ آپ جیسے بزرگ آدمی اس کے دکان پہ پہنچے، اس کے ہوٹل میں پہنچے، اس کے وہاں پہ کھانا کھائے، اور وہ ہدیہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے، قیمت نہیں لینا چاہ رہا ہے، پھر بھی زبردستی آپ نے اس کو پیسے دے دیے، میرے حساب سے تھوڑا مناسب نہیں لگا. ہمارے استاد نے کہا بولے ایسی بات نہیں ہے. کیسا ہے؟ جو انسان ہم کو کھلا رہا تھا، جو ہم سے پیسے نہیں لے رہا تھا، وہ اکیلا اس ہوٹل کا مالک نہیں ہے، اس کے دوسرے بھائی بھی اس کے ساتھ میں شریک ہے. وہ ہمارے پیسے نہیں لیتا، کوئی حرج نہیں ہے. مگر دوسری مرتبہ اگر ہم اس کی ہوٹل میں جاتے، وہ تو بہت خوش ہوتا کہ ماشاء اللہ مولانا صاحب میری دکان پہ تشریف لائے ہیں، اور وہ ہمارے لیے استقبال میں اپنی آنکھیں بچھا دیتا. مگر اس کے جو دوسرے بھائی اور جو پارٹنر ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتے دیکھو آ گئے پھکٹ چھاپ بریانی کھانے کے واسطے میں، ہاں یہ آ رہے پھکٹ چھاپ. وہ اپنے کو پھکٹ چھاپ بولتے تھے. اس کے لیے بولے میں نے وہ قیمت ادا کیا. اور ہمارے استاد کی یہ بات میں نے پریکٹیکل ایک جگہ پہ دیکھا. ہمارے ایک دوست ایک جگہ پہ امامت کیا کرتے تھے، تو ان کے ایک مسلی کے ذریعے سے وہ کاندے، بٹاٹے، ٹماٹے، کوتمیر، ہری مرچی، سبزی، ترکاری مارکیٹ میں سے منگایا کرتے تھے. اب جس کے ہاتھ سے منگاتے تھے وہ انسان خود بڑا آدمی تھا، لیکن وہ مولانا ہے بول کے ان کی خدمت کرتا تھا، اور وہ امام صاحب حتی الامکان اس کو پیسے دینے کی کوشش کرتے، مگر وہ بیچارہ نہیں لیتا تھا. خیر وہ تو نہیں لیتا تھا کیونکہ وہ اخلاص والا تھا، مگر دوسرے جو لوگ وہاں پہ تھے آزو بازو سے دیکھنے والے یا ادھر ادھر بیٹھنے والے، امام صاحب اپنے گھر پہ چلے گئے، وہ دینے والا اپنے گھر پہ گیا. اب یہ جو دیکھنے والے وہ ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے بولتے تھے دیکھو حضرت کو دیکھے کیا کیسا بھلا بھلا کے جو ہے روزانہ ترکاری لانے کو لگاتے اس کو، کیسا اس سے جو ہے سبزی لانے کو لگاتے. تو وہ چیز جب میں نے دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ ہمارے استاد نے وہ جو پیسے دیے تھے زبردستی، اس کے اندر یہ حکمت چھپی ہوئی تھی کہ لوگ کچھ نہیں بولیں گے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے وہ اس کے اوپر جو ہے اعتراض کریں گے. تو اللہ کے نبی کی سنت دیکھو کہ حضرت ابو بکر فری میں دینا چاہتے تھے، حضور نے لیا کیا فری کا مال؟ کہا کہ نہیں، اس کی قیمت طے کرو اور یہ قیمت لو، اور قیمت ادا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد میں رات کے وقت جب اپنے بستر کے اوپر لیٹ گئے، مشرکین مکہ سارے تلواریں لے کر وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے گھر کے باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پاس پوری لسٹ دی ادھاری والوں کی، اس لیے کہ وہ زمانے میں بینک کا سسٹم تو تھا نہیں، لاکر تو تھے نہیں. تو لوگ کیا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس میں اپنی امانتیں، سونا چاندی ساری چیزیں رکھا کرتے تھے. حضور نے وہ پوری لسٹ ان کے حوالے کی حضرت علی کے، اور کہا کہ ہمارے ہجرت کرنے کے بعد یہ جس جس کی جو جو امانت ہے اس کو پہنچانا، اور وہ پہنچانے کے بعد میں پھر تم بھی مدینے آ کے ہم کو مل جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹایا اور سکون اور اطمینان کے ساتھ میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے.
یاسین شریف کی تلاوت کرنے لگے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللہ کے نبی نے ریت اپنے ہاتھ میں لی اور قرآن کی یہ آیت پڑھنے لگے. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اور ان کی آنکھوں پہ ڈال کے آگے بڑھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہم نے تمہارے اور ان کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا تو تم ان کو نظر نہیں آنے لگے. تم ان کو کیا نہیں ہونے لگے؟ نظر نہیں آنے لگے. اللہ نے پردہ ڈال دیا حضور کے اور ان کے درمیان میں. اب حضور ان کی آنکھوں کے سامنے سے جا رہے ہیں اور ان کو نظر آنے لگے کیا؟ نہیں نظر آنے لگے. اور اللہ کے نبی اطمینان سے حضرت ابو بکر کے گھر پہ پہنچے. ان کو لے کر دونوں پیدل نکلے. کیسا نکلے؟ اونٹنیوں کو لے کر نہیں نکلے، پیدل نکلے وہاں سے. اور پیدل نکلنے کے بعد مدینے سے اپوزٹ کا جو راستہ ہے، طائف کا جو روڈ ہے، طائف کے روڈ کی طرف بڑھے اور وہاں پہ ثور کا ایک پہاڑ تھا. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ یہاں پہ ایک پہاڑ ہے، اس کے غار میں جا کے ہم لوگ قیام کریں گے اور ان کے بعد میں وہاں سے مدینے کے لیے روانہ ہوں گے. دونوں چلے وہاں سے اور وہاں پہ جانے کے بعد میں وہ جو ثور کا پہاڑ ہے وہ زمین سے 5413 فٹ کی اونچائی کے اوپر ہے، یعنی آدھا کلومیٹر سے زیادہ. رات کے اندھیرے میں وہ نوکیلا جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے وہاں تک پہنچے. اور پہنچنے کے بعد میرے محترم بزرگوں اس غار کو حضرت ابو بکر نے اچھی طرح سے صاف کیا. اس میں بہت سارے سوراخ تھے، اس کے اندر اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا. اور غار پورا صاف کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے. ایک سوراخ باقی تھا، اس پہ اپنے پیر کا انگوٹھا رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دانوں مبارک پہ سر رکھ کے آرام کرنے لگے. دونوں بھی آرام کرنے لگے. اب اندازہ لگاؤ کہ وہ غار ثور جو ہے میرے محترم بزرگوں، میں نے بھی اس کی زیارت کیا ہوں، اس کے اندر بھی بیٹھا ہوں اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے 2 نمازیں بھی پڑھا ہوں اور ظہر کی نماز کی میں نے وہاں امامت بھی کیا ہوں. ایک چھوٹی سی وہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے نماز کے لیے. اور اس کے بعد وہاں پہ لوگوں کو میں نے یہ واقعہ بھی سنایا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. تو وہ جو ثور کا پہاڑ ہے وہ زمین سے 5413 فٹ کی اونچائی پہ اتنی اونچائی کے اوپر ہے کہ بہت سارے لوگ دن کے وقت میں اچھے خاصے نوجوان ہٹے کٹے وہ اپنے بلڈنگوں سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ چلو ہم لوگ غار ثور کی زیارت کریں گے. لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ کے نیچے پہنچتے ہیں اور ایسی منڈی اٹھا کے اوپر دیکھتے ہیں، یا باپ رے، نہیں رے بابا اپنے بس کی بات لینا رے بھائی، اتنے دور اپن نہیں چڑھ سکتے. دن کے ٹائم کی بات بتا رہا ہوں. اچھے اچھے ہٹے کٹے نوجوان اور وہاں پہ پھکٹ میں شربت بانٹنے والے ہوتے ہیں لوگ، 2 4 گلاس وہاں پہ فری کا شربت پیتے اور سیدھا اپنے بلڈنگ کو واپس چلے جاتے. نہیں بولے بابا تم یہاں تک جا نہیں سکتے. لیکن جو ہمت والے ہوتے ہیں، جن میں حضور کی محبت ہوتی ہے، حضور کے عشق والے جو ہوتے ہیں، وہ بیچارے بوڑھے ضعیف، یہاں تک کہ مستورات کو بھی میں نے دیکھا ہوں تھوڑا کر کے وہ پہاڑ پہ چڑھتے رہتے، بیچ بیچ میں رکتے کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے اوپر تک جانے کے لیے. لیکن وہ جاتے وہاں پہ اور زیارت کرتے اس تاریخی جگہ کی جس کے اندر حضور نے قیام فرمایا تھا. تو سوچو آج بھی وہاں پہ چھوٹا سا راستہ بنا ہوا ہے پاکستان کے سندھ کے، بہت سارے لوگ بیچارے وہاں پہ پھاوڑا اور وہ لے کے جو ہے وہ راستے کو برابر کرتے رہتے. وہ راستہ ہے بول کے چلنے میں آسانی ہے. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا ایسے نوکیلے پتھروں کا پہاڑ ہے. حضور کے زمانے میں نہ راستہ تھا، نہ دن کا وقت تھا، جھاڑیاں تھی. یعنی اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کا کہ رات کے اندھیرے میں کیسے وہ پہاڑ پہ چڑھے ہوں گے. اگر ذرا سا بھی پیر کا بیلنس ادھر سے ادھر ہو جائے تو آدمی سیدھا کھائی کے اندر گر جائے اور وہاں سے پھر کوئی اٹھانے والا بھی نہیں اس کو. ایسی حالت میں اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر پہنچے. اب مجاہدہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. غار کے اندر جب گئے ایک سوراخ باقی تھا جس پہ حضرت ابو بکر نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھا. اللہ کے نبی اور دونوں آرام کرنے لگے. تو وہ جو سوراخ تھا میرے محترم بزرگوں، اس کے اندر ایک سانپ تھا. اب وہ سانپ باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا. اس کو نکلنے کے لیے جب جگہ نہیں ملی اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پہ ڈنک مار دیا. تکلیف ہونے لگی اور صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ کہا کہ حضور کسی سانپ نے مجھے ڈنک مار دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو دیکھا تو اپنے منہ سے لعاب دہن نکال کے وہاں پہ لگا دیا. حضور کے تو تھوک میں بھی شفا تھی. آپ کا تھوک لگتے ہی وہ پورا کا پورا زہر کا اثر ختم ہو گیا اور وہ سانپ
اللہ کے نبی کی تھوڑی دیر زیارت کرنے لگا اور زیارت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر جانتے ہو یہ سانپ کون ہے؟ کہا کہ حضور نہیں پتہ یہ سانپ کون ہے۔ بولے یہ وہ سانپ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ سنا تھا اللہ کے آخری نبی مکے سے مدینے کی ہجرت کریں گے اور اس غار کے اندر قیام کریں گے۔ یہ 550 سال سے میرا انتظار کرتے ہوئے اس غار میں بیٹھا ہے۔ کتنے سال سے؟ 550 سال سے اس غار کے اندر میرا انتظار کر رہا ہے، اور آج وہ مبارک دن آیا جس کے انتظار میں یہ بیٹھا ہوا ہے، تو تم نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ تم کو کاٹنا نہیں چاہتا تھا پر مجبوراً اس کو کاٹنا پڑا۔ مکڑی نے وہاں پہ جالا تن دی، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ جیسے ہی دن نکلا تو مشرکین مکہ حضور کو سب چاروں طرف ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ ابو جہل اندر گیا، اس نے دیکھا حضور کے بستر پہ تو حضرت علی ہے، ان کو مارنے لگا اور پوچھنے لگا کہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا سالوں کے بعد کہ وہ رات آپ کی کیسی گزری جس رات آپ حضور کے بستر پہ سوئے تھے اور دشمن ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑے تھے، دشمن چاہتے تو حضور سمجھ کے تم کو ہی قتل کر سکتے تھے، کیا تم کو ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی کہنے لگے خدا کی قسم وہ میرے زندگی کی ایسی اکیلی رات تھی جس میں جتنا اطمینان و سکون سے سویا تھا آج تک مجھے ویسی رات نصیب نہیں ہوئی۔ اب اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق و غار ثور میں دشمنوں کی جماعت وہاں پہ پہنچی پہاڑ کے پاس۔ کسی نے کہا چلو اوپر ایک بہت پرانا غار ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ دونوں ہوں گے۔ تو دوسرے نے کہا بولے بھائی وہ سالوں سے بند پڑا ہوا غار ہے، وہاں پہ جائیں گے کیسے؟ پھر بھی دیکھتے ہیں۔ وہ پہنچے غار کے پاس۔ اب جب غار کے پاس پہنچے تو وہ کھڑے ہوئے ہیں سب لوگ، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اور قرآن نے کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضور ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے خالی اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیا تو ہم دونوں ان کو نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، ہمارے ساتھ میں کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ میں۔ اور واقعی میں بھی اللہ کی مدد دیکھو کہ مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، اور یہ واقعہ پریکٹیکل آدمی کو سمجھ میں آتا ہے۔ وہ جب غار ثور کے اندر بیٹھتا ہے نا، میں خود اس کے اندر بیٹھا ہوں، تو سامنے کی جو جگہ ہے وہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ سامنے والے کو کچھ نہیں نظر آتا جب تک وہ پورا چھوٹتا نہیں، لیکن اس کے پیر اندر والے کو پورے نظر آتے۔ وہ غار کی بناوٹ ایسی، تو وہ دونوں اس غار میں تھے، وہ سامنے کی جگہ پہ پورے لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے پیروں کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے ارے بے وقوف ہو، اگر وہ دونوں اس غار میں داخل ہوتے تو نہ یہاں پہ کبوتری کے انڈے ہوتے تھے نہ مکڑی کا جالا ہوتا تھا، وہ جاتے تو جالے کو بھی توڑ کے جاتے اور انڈے بھی ٹوٹ جاتے تھے۔ یہاں تو انڈے بھی نظر آ رہے ہیں، جالا بھی نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ مکہ واپس ہو گئے۔ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے وہاں پہ قیام کیا۔ ان کی بیٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما وہ روزانہ توشہ لے کر آتی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ روزانہ مکے والوں کی خبریں لے کر آتے، اور ان کے غلام عامر ابن فہیرہ وہ روزانہ بکریوں کو چراتے ہوئے وہاں پر جاتے اور دونوں کو دودھ پلاتے۔ 3 دن کے بعد میں حضرت ابو بکر نے ایک رہبر، ایک گائیڈ وہ پہلے سے طے کیا ہوا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن اریقی۔ پھر 3 دن کے بعد وہ دونوں اونٹنیاں اور 4 لوگوں کا قافلہ، جس میں حضرت ابو بکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کے غلام عامر ابن فہیرہ اور وہ رہبر عبداللہ ابن اریقی، یہ 4 لوگوں کا قافلہ پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ ایک واقعے کو دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جگہ پہ بیان کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے احکامات، بہت ساری باتیں ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے بیان کی ہے۔ تبوک کا واقعہ ہے، زکوٰۃ کے مستحقین کی فہرست ہے، اس کے علاوہ مشرکین کا جو حرام کر دیا کہ وہ مکے میں نہیں آ سکتے، وہ اسی صورت کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو امیر بنا کے حج کے لیے بھیجا، اور بعد میں یہ صورت دے کے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کے، وہاں پہ مینا کے اندر جا کے سارے لوگوں کو سنا دو۔ انہوں نے جا کے یہ آیت سنا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا، اے مشرکین اس کے بعد آئندہ سال سے تم حج کے لیے نہیں آ سکتے۔ وہ آخری سال تھا، ورنہ مشرکین بھی مسلمانوں کے ساتھ حج کے لیے آتے اور وہ برہنہ ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ ان کا حج الگ ہوتا تھا اور مسلمانوں کا حج الگ ہوتا تھا۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر مشرکین کے مکہ، اسی لیے اس زمانے سے ہی وہ حدود بن گئی۔
جو حدود حرم مکہ اور مدینے میں کہ لکھ کے آ جاتا ہے کہ نان مسلم ناٹ الاؤڈ بول کے اس کے آگے ہائی وے روڈ کے اوپر. تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد میں وہ حکم نازل ہو گیا. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھیے. ہے کسی کا کوئی سوال؟ ہمارے اصلاح معاشرہ کے جو بہت سارے ممبر ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں. پنجاب مالیار کوٹلہ سے یہ محمد انس نے ایک سوال پوچھا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ ہے وہ. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب فجر کی نماز میں جماعت کھڑی اگر ہے تو سنت نماز کیسے پڑھیں گے؟ دیکھو فجر کے سنت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فجر کی سنت کو ترک نہیں کیا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی سنت گھر پہ پڑھ کے مسجد میں تشریف لائیں. فجر کی سنت کہاں پڑھیں گے بھائی؟ گھر پہ پڑھیں. یہ حضور کی سنت بھی ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ مسجد میں آ گئے اور جماعت کھڑی ہوئی ہے تو ہمارے علماء احناف فرماتے ہیں اگر آپ کو ایک رکعت ملنے کا کانفیڈنس ہے، کتنی رکعتیں؟ ایک رکعت. آپ کو یہ امید ہے کہ اگر میں 2 رکعت سنت پڑھوں گا تب بھی مجھے 1 رکعت امام کے پیچھے مل جائے گی، تو آپ نے وہ 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر بھی اگر چھوٹ گئی ہے تو اشراق کی نماز کے بعد میں آپ وہ 2 رکعت سنت ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے پاٹن گجرات سے محمد اکرم صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا مجھے نماز میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں. بعض اوقات میں نماز پڑھتا ہوں اور رکوع میں ہوتا ہوں، میرے خیال میں آتا ہے کہ میں 4تھی رکعت پڑھ رہا ہوں یا تیسری، تو میں نماز توڑ دیتا ہوں اور پھر واپس سے رکعت باندھتا ہوں. بھائی محمد اکرم صاحب، آپ کی جو بیماری ہے یہ اصل میں آپ کے ذہنی وسوسے ہے. یہ جب انسان شکوک اور شبہات کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ تمام چیزیں ہونے لگتی ہے. اور یہ چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ جب آدمی کے پاس کچھ کام دھندا نہیں ہوتا تو اس کے پاس دماغ میں ایسے وسوسے آتے ہیں. تو میری رائے آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنے اسٹڈی پہ کانسنٹریٹ کریں. آپ بزنس مین یا تاجر ہے تو دکان کے دھندے کاروبار پہ دھیان دیں. اور خالی ٹائم اگر آپ کو ملتا ہے تو اس میں قرآن حدیث کی کتابیں پڑھیں، دوسری ادر چیزوں کی اسٹڈی مطالعہ کر کے اپنے آپ کو بزی رکھیں. جتنا آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے اتنے آپ کے دماغ میں وسوسے کم آئیں گے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو مشغول رکھیں. جو لوگ کام دھندا نہیں ہوتا ہے، رکا میں ہوتے ہیں، ویسے لوگوں کو زیادہ تر ایسے کچھ بھی خیالات آتے ہیں اور پھر نماز کے اندر ان کو پرابلم اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو نماز بھی جب ہم پڑھیں گے پورا دھیان توجہ، پہلے اپنے آپ کو مینٹلی ہم سیٹ کریں کہ میں کہاں پہ ہوں؟ مسجد کے اندر ہوں. کہاں پہ ہوں بھائی؟ مسجد میں ہوں اور میں یہ رکعت پڑھ رہا ہوں. اور صورتوں کو ترتیب سے پڑھیں تو خود بخود انشاءاللہ آپ کے ذہن میں وسوسے نہیں آئیں گے اور نماز صحیح ہوگی. دوسرا سوال انہی نے کیا ہے کہ تراویح کی نماز کی قضا کیسے پڑھیں گے؟ تراویح کی جو نماز ہے، تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے. مان لو آپ کو رات میں تھوڑا کمپنی سے یا کام پہ سے آنے میں لیٹ ہو گئے، تراویح کی نماز نہیں ملی، تو فجر تک آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. کب تک تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر تک آپ کے پاس میں ٹائم ہے. تہجد تک، جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ تراویح کی نماز اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر اشفاق صاحب جراسی ہبلی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب لیم کے جھاڑ کی مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو نیم کا درخت ہوتا ہے اسے ہم لوگ لیم بھی کہتے ہیں، نیم بھی کہتے ہیں، کڑوا ہوتا ہے، اس کی مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے سجاد حسین صاحب نے ڈوڈا کشمیر سے یہ سوال کیا ہے، مولانا صاحب اگر امام تراویح کی 3 رکعت پڑھا لے اور سلام پھیر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی ہمارے سجاد حسین صاحب اس کے بارے میں صراحتاً علماء نے لکھا ہوا ہے کہ 3 رکعت اگر کوئی تراویح کی نماز پڑھ کے سلام پھیر دے اس کی نماز باطل ہوگی، وہ نماز شمار نہیں ہوگی. آپ کو واپس سے 2 رکعت پڑھنا پڑے گا. کتنی رکعت پڑھنا پڑے گا؟ 2 رکعت. 3 رکعت نماز اگر آپ نے پڑھ لی ہے وہ نماز باطل ہو گئی، وہ نماز میں شمار نہیں ہوگی. اسی طریقے سے 4 لوگوں نے ایک ہی سوال کیا ہے. ابو ذر صاحب کرناٹک بنگلور سے، اقبال حسین صاحب بمبئی سے، شیخ اویس صاحب نے بیڑ سے، اور ہماری ایک بہن ہے ام حبیبہ بنگلور سے. یہ 4 نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ مولانا آج کل کرسی پر نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، کرسی بھی نماز پڑھنے کا مسئلہ اور ان کا کیا حکم ہے وہ تھوڑا سا سمجھا دیں. دیکھو اس میں کرسی پہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ نہ حضور سے ثابت ہے، نہ حضور کے صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے.
ایسا نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں کرسی نہیں تھی، حضور کے زمانے میں بھی کرسی تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی کرسی تھی، لیکن آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ ان لوگوں نے کرسی پہ نماز ادا کی ہے۔ وہ آدمی جو سجدہ نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا بھائی؟ سجدہ نہیں، جس کے کمر میں، ریڑھ کی ہڈی میں، منکوں میں کچھ پرابلم ہے اور وہ سجدہ نہیں کر سکتا زمین کے اوپر پیشانی ٹیک کر، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اگر تو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ۔ کہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا؟ زمین پہ۔ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ بزرگوں کی سنت ہے، لیکن کرسی پہ نماز پڑھنے کا کسی سے بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ہمارے زمانے میں جو کرسی پہ نماز پڑھنے کا فیشن بن چکا ہے، میں نے پریکٹیکل پرسنلی اس پہ جو ریسرچ کیا ہوں، یہ زیادہ تر میں نے دیکھا جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہی گھٹنوں میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ جو غریب ہوتے ہیں، غریب گاڑا لوٹنے والے، رکشہ چلانے والے، مزدوری کرنے والے، کسی کے پاس کام کرنے والے، ان کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا زیادہ، اور نہ ہی یہ کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ بیچارے کتنے بھی تھکے ہارے رہنے دو، وہ مسجد کے اندر عام لوگوں کے ساتھ میں نماز پڑھیں گے۔ کرسیوں پہ کون نماز پڑھتے ہیں؟ جو آدمی پہلے کوئی گورنمنٹ سروس کرتا تھا، اب ریٹائر ہونے کے بعد مسجد کا عادی بن گیا، نماز میں آنے لگا، اور پھر اس کے بعد دیندار بھی بن گئے حضرت۔ ایسے زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں کہ خود کی پرائیویٹ کرسیاں لا کے رکھتے مسجد کے اندر، اور پھر وہاں پہ آئیں گے پورے اہتمام کے ساتھ اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ تو کرسی پہ بیٹھنے سے بہتر یہ ہے اب کہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھے؟ وہ حضور کا طریقہ ہے۔ یہ کرسی پہ بیٹھنے کا فیشن کہاں سے آیا؟ میں یہاں سے پہلے ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، ایک چچا کو میں نے دیکھا، وہ بھی ریٹائرڈ تھے، تو وہ 4 سلنڈر سائیکل کے اوپر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لے کے آتے تھے، جاتے تھے، پورے گاؤں کا سامان لاتے لے جاتے تھے، لیکن جیسی مسجد میں آئے تو حضرت کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ نہیں، 4 سلنڈر اٹھاتے ٹائم پہ درد نہیں ہو رہا، اور مسجد میں آتے ہی کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کا۔ تو اس کے لیے کرسی پہ نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ کہاں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے بھائی؟ زمین پہ۔ یہ کرسیوں کا فیشن مت بناؤ۔ بعض مسجدوں میں دیکھا، وہ ایریے میں سب کروڑ پتی لوگ رہتے، وہاں کی مسجد بھی 4-5 کروڑ روپئے کی ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہاں میں نے دیکھا کہ اپنے جیسے لوگوں کی صفیں کم ہیں، کرسی والوں کی زیادہ صفیں نظر آ رہی۔ میں بولا کچھ دنوں میں چرچ کے جیسا مسجد کا حال کر دیں گے۔ اتوار کے دن جو کرسچن لوگ چرچ میں جاتے نا، وہ نماز پڑھنے کچھ جاتے، ان کے اوپر بھی نماز فرض تھی پہلے، وہ بھی ہمارے جیسا رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، سورے پڑھتے تھے، سب کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کرے، اس کو تھوڑا سا ماڈرن کرتے گئے نماز کو۔ نماز میں سے قیام ختم کرے، پھر رکوع ختم کرے، سجدہ ختم کرے، اب سب ختم کرے، اب خالی بولے بیٹھو ہاتھ جوڑ کے، ایسا ہو گئی نماز۔ تو کہیں خدا نہ کرے مسلمان بھی وہ نوبت پہ نہ پہنچ جائے، اس لیے بہتر یہ ہے اگر آپ کے گھٹنوں میں بھی درد ہے، آپ سجدہ نہیں کر سکتے زمین، تو آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے بمبئی سے عبد المتین صاحب نے گونڈی سے پوچھا ہے، مولانا زکوٰۃ کا پیسہ غریب بچے کے ایجوکیشن پہ خرچ کر سکتے ہیں کیا؟ بہت اچھی بات ہے، آپ چاہے غریب بچے کے ایجوکیشن پہ خرچ کرو، کہیں بھی خرچ کرو، شرط یہ ہے کہ وہ بچہ جس کو آپ پیسے دے رہے ہو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ جو اسٹوڈنٹ کی آپ فیس بھر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، میں تو ایسے لوگوں کی تعریف کروں گا کہ ماشاءاللہ جو ایسے اسٹوڈنٹ وغیرہ کی مدد کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بچے کے باپ کی کنڈیشن کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کس کی کنڈیشن کو دیکھا جائے گا؟ بچے کی کنڈیشن کو، کہ بچہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اگر وہ بچہ صاحب نصاب نہیں ہے، بالکل بنداس آپ اس کی فیس بھرو، اس کو کتابیں دلا کے دو، اس کے ایجوکیشن کا پورا خرچہ برداشت کرو، ڈبل ثواب ملے گا، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اور ایک غریب بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا بھی۔ اسی طریقے سے یو پی ہردوئی سے محمد غفران صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا ہمارے یہاں پہ گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ دیکھو بھائی، میں میری طرف سے ان کا مسئلہ پڑھنے کے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ شہر میں ہیں، ہم کو شاید اتنی گرمی نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن مراٹھواڑہ ہے اور دوسرے علاقے ہیں، یو پی دلی وغیرہ میں، وہاں جو مسلمان بھائی ہمارے بہار وغیرہ میں روزے رکھ رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے سے ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اتنی شدت کی وہاں پہ گرمی ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ میں ان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ دنیا آخرت میں ان کو کامیابی عطا فرمائے، ان کے روزوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ تو ویسی شدت کی گرمی میں کل ہمارے ایک بھائی نے کیا کیا وہاں پہ کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، لوز موشن شروع ہو گئے اور کمزوری بڑھ گئی، اور اسی طریقے سے جو ہے ایسی حالت ہو گئی کہ اس کو جلدی سے پانی پلانا پڑا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ وہ روزے کی قضا ادا کرے یا کفارہ ادا کرے؟ دیکھو ہماری جو شریعت ہے یہ آسان شریعت ہے، ہمارے شریعت کا مقصد لوگوں پہ بوجھ ڈالنا نہیں ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ اگر کسی کی ایسی حالت ہو جاتی ہے تو روزہ توڑنا واجب ہو جاتا ہے،
روزہ توڑنا کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں اب آپ کو آپ کا روزہ رکھنا ضروری نہیں آپ کے لیے، لوز موشن بھی ہو رہے، گرمی سے چکر بھی آ رہے، ویکنیس بھی ہو گیا، کھڑے نہیں رہ سک رہے، فوراً روزہ توڑ دے، نہیں توڑے گا تو گنہگار ہوں گا۔ تو وہ بھائی جس نے روزہ توڑ دیا بہت اچھا کیا، اس کو روزہ توڑنے سے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، خالی وہ ایک روزہ جو چھوٹ گیا رمضان کے بعد، وہ ایک روزے کے بدلے میں خالی ایک روزے کی قضا ادا کرے گا۔ اس طریقے سے جو ہے مولانا خالد صاحب نے اپنے فتاوی کی کتاب میں لکھا ہے۔ آخری سوال، یہ پونے سے ہمارے ایک بھائی ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا میری ایک گیریج ہے اور میرے پاس ایک آئل کمپنی کی گاڑی آئی، اور جو برانڈڈ آئل ہوتا ہے وہ گاڑی والے نے کم قیمت میں مجھے دے کے چلے گیا۔ مثال کے طور پہ میں نے ریٹ کم تھا، اس کی وجہ سے 100 ڈبے اس سے خرید لیا، اس میں سے میں 20 بیچ چکا ہوں، 80 ابھی بھی میرے پاس باقی ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ وہ کمپنی کے ریٹ سے اتنا زیادہ اس نے جو مجھے کم ریٹ میں بیچ کے چلے گیا جو ان کے لوگ تھے، تو اب میں اس کے بارے میں کیا کروں کہ وہ مال میرے لیے بیچنا جائز ہے یا پھر کمپنی کو واپس کر دوں؟ ہمارے یہ بھائی کا سوال میں نے فتاوی محمودیہ میں 2 جگہ دیکھا ہوں، اس سے ملتا جلتا انہوں نے جواب دیا ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اگر کمپنی آپ نے جس سے مال خریدا ہے، آپ کو کانفیڈنس کہ بھائی یہ کمپنی کے اوریجنل لوگ ہیں، ان کے پاس کمپنی کا آئی ڈی وغیرہ تھا، ساری چیزیں تھی، اور گاڑی بھی کمپنی کی تھی، اور کمپنی میں کوئی آفر اسکیم چل رہی تھی یا کمپنی پرانا اسٹاک نکالنا چاہ رہی تھی، اور وہ کمپنی نے آپ کو وہ مال بیچ کر چلی گئی، تو آپ کے لیے وہ جائز ہے کم قیمت میں خرید کے اس کو بیچنا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ کو ان کے اوپر شک ہے بیچنے والوں پہ کہ کمپنی کے لوگ نہیں تھے، کوئی اور لوگ تھے جنہوں نے ڈپلیکیٹ مال لا کے آپ کو دے دیے، اور ان کے پاس میں جو ہے کمپنی کا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا یا کمپنی کی گاڑی نہیں تھی، اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یہ آتھورائز کمپنی کے لوگ نہیں تھے، تو پھر آپ کے لیے وہ بیچنا جائز نہیں۔ اب آپ کو وہ مال پورا ان کو واپس کرنا پڑے گا، یا پھر کمپنی کو جو ہے وہ مال واپس کر دیں گے، یا جو آپ کے پاس میں وہ مال ہے آپ ان کو صدقہ کر دیں گے، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ہم لوگ دھیان رکھیں۔ اب میں میری طرف سے بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے جتنے بھی بزنس لائن کے بھائی وغیرہ ہیں، ان کے پاس کوئی بھی کمپنی والا کوئی بھی آفر اسکیم اگر لے کے آتا ہے تو پہلے اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کریں۔ کیا چیک کریں گے بھائی؟ کمپنی کا آئی ڈی کارڈ ہے یا نہیں ہے، اور اس کا وزٹنگ کارڈ ایک اپنے پاس میں لے کے رکھ لے، اور اس کے بعد وہ اگر آفر کا مال یا اسکیم کا مال ایک دم کم ریٹ میں دے رہا ہے، ہم اس کو خرید سکتے ہیں، لیکن اپنے پاس میں اپنے سیکیورٹی کے لیے، تاکہ ایمانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کو اطمینان ہو جائے، یہ 2 کام ہم یاد سے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔